حضرت عمر فاروق، عدل کی وہ مثال جس نے دنیا کو بدل دیا۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے عرب کے سخت مزاج، مضبوط ارادے اور راست بات کہنے والے انسان تھے۔ جو بات ان کے دل میں ہوتی وہی زبان پر ہوتی۔ اسلام لانے کے بعد یہی طاقت عدل، خوف خدا اور انصاف میں بدل گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ترمذی۔ جب عمر خلیفہ بنے تو منبر پر آئے اور کہا، لوگو، اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ایک عام صحابی نے تلوار اٹھا کر کہا، اے عمر، اگر تو ٹیڑھا ہوا تو ہم تلوار سے سیدھا کریں گے۔ عمر نے فرمایا، شکر ہے ایسے لوگ میری امت میں ہیں۔ یہ تھا عدل کی بنیاد۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عمر کو دیکھا کہ ان کے جسم پر لمبا چوڑا کپڑا ہے، حالانکہ بیت المال سے سب کو برابر کپڑا ملا تھا۔ وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عمر، یہ لمبا کپڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہیں تو سب کی طرح ایک ہی چادر ملی تھی۔ پورا مجمع خاموش، لیکن عمر نے غصہ کیے بغیر فرمایا، عبداللہ، میرا بیٹا، کھڑا ہو کر بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے۔ میرے والد کو ان کی چادر چھوٹی لگ رہی تھی، تو میں نے اپنی چادر انہیں دے دی۔ دونوں کو ملایا تو کپڑا لمبا ہو گیا۔ وہ آدمی بولا، الحمدللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عمر نے کہا، لوگو، مجھے جواب دہی کا حق دو، یہی انصاف ہے۔ حضرت عمر ایک دن مدینہ کے باہر ایک چرواہے سے ملے۔ کہنے لگے، یہ بکری مجھے بیچ دو۔ چرواہے نے کہا، یہ میری نہیں، میرے مالک کی ہے۔ عمر نے آزمائش کے لیے کہا، کہہ دینا بکری کھو گئی تھی۔ چرواہا رو پڑا اور بولا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ کیسے بولوں؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، مالک کو بتانا، اس کی غلامی سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ تھا عدل، تقویٰ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ قاضی شر کے پاس گیا۔ قاضی نے عدالتی ادب میں یہودی کو بیٹھنے کا کہا، اور حضرت عمر کو عمر کہہ کر بلایا۔ نہ خلیفہ کہا نہ امیر المومنین۔ عمر چہرہ بدل گیا۔ قاضی گھبرا گئے، کیا میں نے غلط فیصلہ کیا؟ عمر نے کہا، نہیں، تم نے برابری کی۔ میرا چہرہ اس لیے بدل گیا کہ مجھے ڈر لگا، کہیں میں باتوں باتوں میں انصاف کا مقام نہ کھو دوں۔ فیصلہ آخرکار یہودی کے حق میں ہوا، اور عمر نے سر جھکا کر فیصلہ قبول کر لیا۔ یہ تھا قانون کی برابری۔ مصر کے گورنر عمرو بن الاس کے بیٹے نے ایک قبطی غیر مسلم نوجوان کو گھوڑے کی دوڑ میں مارا اور کہا، میں سردار کا بیٹا ہوں۔ لڑکا مدینہ پہنچا اور شکایت کی۔ عمر نے عمرو بن الاس اور اس کے بیٹے دونوں کو مدینہ بلایا۔ جب آئے تو عمر نے قبطی کو کوڑا دیا اور فرمایا، اسے اسی طرح مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ قبطی نے بدلہ لے لیا۔ پھر عمر نے گورنر کے بیٹے سے کہا، تمہیں کیا حق تھا کہ طاقت کی بنیاد پر کسی مظلوم پر ہاتھ اٹھاؤ؟ پھر عمرو بن الاس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عمرو، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ انہیں ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا۔ پورا مصر یہ واقعہ سن کر لرز گیا، اور عمر کا نام دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں لکھا گیا۔ ایک رات ایک شخص نے عمر کے گھر میں ذاتی کام کی بات کی۔ عمر نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ آدمی حیران ہوا، امیر المومنین، چراغ کیوں بجھایا؟ عمر بولے، یہ چراغ بیت المال کا تھا، سرکاری چیز میں ذاتی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا امانت داری۔ اخلاقی سبق، عدل صرف عدالت میں نہیں، ہر کام میں ہونا چاہیے۔ حکمران وہی اچھا ہے جو خود کو قانون کے برابر سمجھتا ہو۔ طاقت سے نہیں، انصاف سے حکومت قائم رہتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اسلام صرف عبادت نہیں، ایک مکمل نظام عدل ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔